جانے آقا پھر آمد ہے رمضان کی، پھر وہی خوشبوئیں سحر و افطار کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ لازم و واجب ہے جس طرح تم سے پہلے اقوام پر لازم و واجب تھا۔ کس لیے تھا؟ ان پر اور تم پر، تاکہ تم با تقوی بن سکو۔ روزہ تقوی کے لیے ہے۔ عزیزان، روزہ سے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا باقی اعمال سے تقوی اعلیٰ درجے کا پیدا نہیں ہوتا جتنا روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ایک روایت منقول ہے جس میں بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا اور منہ کا نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے وجود کا روزہ ہے، پورے وجود کا روزہ ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا لیکن باقی سب کچھ انجام دینا یہ روزہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ نہیں ہے روزہ۔ آپ کو منہ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی جس طرح منہ میں کھانا نہ جائے، زبان سے لا یعنی و بیہودہ بات ادا نہ ہو۔ اگر زبان کنٹرول میں نہیں ہے روزہ نہیں ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا روزہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بعض روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ فاقہ لکھا جاتا ہے، فاسٹنگ اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی بھوک، فاقہ۔ روزہ عبادت ہے، فاقہ ایک ایسے ریاضت ہے۔ فاقہ کرنا ایک طبابت ہے یا ریاضت ہے، لیکن روزہ عبادت ہے، قربتاً اللہ ہے۔ روزے کا اثر تقوی ہے، لیکن جب جامع ہو روزہ، زبان کا روزہ ہو، نگاہ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، بصارت کا روزہ ہو انسان کا، کہ روزے کی حالت میں انسان کسی نامحرم کو نہ دیکھے، ناروا منظر نہ دیکھے۔ بعض ہیں یہ روزہ رکھ کے روزے کے لیے اسپیشل تیاریاں کرتے ہیں، رسومات ہیں روزے کی خاص، افطار و سحر کی، اور سامان خرید لیتے ہیں۔ ابھی سارا راشن مہنگا ہو جائے گا روزے کے قریب، منڈیوں سے لوگ بھرپور ٹوٹ پڑیں گے اور ذخیرہ کرنا شروع کر دیں گے، اور روزے میں خرچہ زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روزے میں خرچ کم ہو جانا چاہیے، چونکہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، لیکن خرچہ ہر خاندان کا کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کی رسومات پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ افطار پر خرچ ہوتا ہے اور سحر بھی اسی طرح زیادہ خرچ کے ساتھ ہے، کہ یہ نہیں ہے حکمت روزہ، یہ نہیں تھا جو رسوماتی طور پر بنا دیا گیا ہے۔ ایک تیاری بعض روزے کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ روزہ ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں لے آتے ہیں کہ ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں۔ وہ گھر کے اندر بیٹھ کے اے سی روم میں ٹائم پاس کرنے کے لیے دن رات فلمیں دیکھتے ہیں۔ ماہ قرآن میں، ماہ تقوی میں روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے سی ڈی، کیسٹ، انٹرنیٹ چینل، ٹی وی، اور خوب یہ روزہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں آنکھ کا روزہ ضروری ہے، بصارت کا روزہ ضروری ہے، بصر کا روزہ ضروری ہے، اسی طرح سماعت کا روزہ ضروری ہے، کان کا روزہ ضروری ہے۔ جس طرح زبان سے ناروا بات نہ نکلے، کان میں ناروا بات نہ جائے، غیبت نہ سنے انسان، تہمت نہ سنے انسان، لغو اور بیہودہ بات نہ کرے اور نہ سنے انسان۔ کان کا بھی روزہ چاہیے۔ روابط ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ بھی روزہ ہونا چاہیے۔ انسان جو روابط عام دنوں میں جائز و ناجائز انسان نے قائم کیے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں یہ روابط نہ ہو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ خیال و فکر کا بھی روزہ ضروری ہے، چونکہ سب سے زیادہ گندگی انسان کے خیال میں ہوتی ہے۔ گندہ ترین انسان بھی دنیا کا آپ ڈھونڈیں جس کے کپڑے میلے، بدبودار، جسم میلا بدبودار ہو، نہایا نہ ہو، اور اس نے اپنے جسم کو صاف نہ کیا ہو، کبھی اس نے مسواک زندگی بھر نہ کیا ہو، ہم اسے دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے اور کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے چونکہ گندا ہے،
لیکن اس سے زیادہ گندا وہ انسان ہے جس کے تخیل و خیالات میں گندگی ہے. سب سے گندا وہ انسان ہے جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کا جسم میلا ہے، جس کا ماحول میلا ہے، وہ گندا نہیں ہے. سب سے گندا جس کی کھوپڑی گندی ہے، جس کے تخیلات گندے ہیں، جس کے خیالات گندے ہیں. اور خیالات ایک ایسا تالاب ہے، گندگی کا گٹر ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ کر گرتی ہے. ہر چیز انسان کے خیال میں آ کر ڈھیر بن جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے. اور روزہ پاک کرتا ہے، انسان کے خیال کو بھی پاک کرتا ہے. تطہیر خیال و تطہیر فکر کا نام روزہ ہے. نور